بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجیٹل چینل پروموشن نیوز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سب سے زیادہ اہم اور اچھا سمجھا جاتا تھا، اور جس شخص نے اس میں انویسٹمنٹ کی اس نے خوب پیسے کمائے اور وہ امیر سے امیر ہوتا چلا گیا۔ یہاں پر مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ ایک سی بی آر، ناظرین یہاں پر سی بی آر امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام بڑا گونجتا رہا، جس میں اربوں خربوں روپے کی مختلف لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، جس میں سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اس وقت 10,000 کے قریب اس کے ممبرز ہیں۔ اس کی ہم ناظرین کہانی سنائیں گے۔ اس کی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے سوسائٹی کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، مختلف گروپ اس میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ پھر جب یہ الیکشن میں گروپ حصہ لے رہے ہیں، جب یہ کامیاب ہو جائیں گے، پھر یہ 10,000 افراد کی سیاہ سفید کی قسمت کے مالک بن جائیں گے۔ اور یہاں پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر ایک گروپ ایسا ہے جو اس وقت بھی یہاں پر مسلط ہے۔ وہ 13 سال سے یہاں پر کام کر رہا ہے، یہاں پر تمام عہدے اس کے پاس رہے ہیں۔ اور دوسری مزیدار بات یہ ہے کہ ان تمام کے تمام عہدیدار پر ناظرین ایف آئی آرز درج ہیں کرپشن کی، اور ضمانتوں پر ہونے کے باوجود یہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، اور ایسی گیم کرتے ہیں جو بالکل باریک گیم کے کامیابی بھی ان کے قدم چومتی ہے۔ اور اب بھی یہ گروپ میدان عمل میں ہے، اور دوبارہ 13 سال مسلط ہونے کے باوجود، اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات کے باوجود، ضمانتوں پر ہونے کے باوجود یہ پھر میدان عمل میں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ناظرین فہیم الحق گروپ بھی اس میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ البدر گروپ 313 اس کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے، وہ بھی اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ رہائشی گروپ فیز 1 وہ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور ایک الطاف گروپ ہے وہ بھی ناظرین اس میں حصہ لے رہا ہے۔ یہ الطاف گروپ وہ ہے جو ہمیشہ یہاں پر 13 سال سے اقتدار کو انجوائے کر رہا ہے۔ ناظرین یہ ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کے بالکل مرکز میں I-16 کے بالکل ساتھ، جہاں پر یہ جو انٹرچینج ہے اس کے بالکل نزدیک ہے، اور اس کی قیمتیں بھی بڑی نشیب و فراز رہی ہیں، لیکن بڑے اوپر تک گئی اور پھر نیچے آئی۔ اس کی نیچے آنے کی وجہ بھی یہ رہی کہ یہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہ ہو سکا، بلکہ زمینوں کے فراڈ، زمینوں کے جو جمع شدہ رقم تھی اس میں فراڈ، ان پر مقدمات، ان پر پرچے، ان کو جیل، ان کی ضمانتیں، اسی میں یہ اقتدار انجوائے ہوتا رہا، اور جو وہاں کے جو جن لوگوں نے پیسے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو زمینوں کے انبار ہیں ناظرین، اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کرپشن کے الزامات ہیں، بڑی بھاری پیمانے پر مختلف انداز میں کرپشن کے نئے کھیل کھیلے گئے ہیں۔ اب جب اس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ناظرین، اس الیکشن میں ایک گروپ ہے البدر 313 گروپ، اس کی جو فنانس سیکٹری کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ملک سرور اعوان صاحب۔ ان سے ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے، کیونکہ سب سے اہم پوسٹ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی جو سمجھی جاتی ہے وہ فنانس کی سیٹ ہوتی ہے، جہاں پر کرپشن کرنے یا نہ کرنے کا پورا سوال و جواب ہو سکتا ہے۔ یہ ملک سرور اعوان ایڈوکیٹ ہیں اور FBR سے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، بڑے ایماندار اور تحمل مزاج سمجھے جاتے ہیں، اور ایمانداری کا ان تک بات کی جائے تو ناظرین واقعی صاف و شفاف کردار کے مالک ہیں۔ ان سے ہم نے ملاقات کی اور پھر الیکشن کے حوالے سے ان سے گفتگو کی، بالخصوص کرپشن کے حوالے سے کہ واقعی کیسے آپ یہ کرپشن ختم کریں گے، کیسے بات چیت ہوگی، اور کیسے آپ آگے قدم بڑھائیں گے۔ ناظرین ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب ملک سرور اعوان صاحب۔ ملک صاحب یہ بتائیں، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے چینل کو اور بات کی۔ یہ بتائے گا سرور اعوان صاحب کہ آپ فنانس سیکٹری کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور آپ کے جو مد مقابل ہیں وہ ذاکر نقوی صاحب، ان پر بھی کرپشن کے بڑے الزامات ہیں، اور اس کے باوجود وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ ضمانت پر بھی ہیں۔ تو آپ کے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسا آپ کا کردار ہے، ماضی ہے، حال ہے، تو اس آپ کے مقابلے میں کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو منتخب ہو کر آپ کیا کرنا چاہیں گے، آپ کا منشور کیا ہے، اس حوالے سے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا بڑا اچھا، اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ میں الیکشن کیوں لڑ رہا ہوں یہ سوسائٹی کا۔
میں نے جب دیکھا کہ سوسائٹی 13 سال سے سوسائٹی کے اندر بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا اور سوسائٹی کا اسی طرح کھنڈرات میں کنورٹ ہو چکی ہے، تو لوگوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، غریب بندہ ہے، کوئی ریٹائر ہوا اس نے پیسے لگائے، کوئی عام اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے پلاٹ خریدا کہ ہم آفٹر ریٹائرمنٹ گھر بنائیں گے یا کوئی بچی کی شادی کر لیں گے، تو وہ سارے ہوا میں ہیں اور ان کے پاس پلاٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوئی۔ سو میں نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو فی سبیل اللہ میں نے ٹائم نکالنے کی کوشش کی کہ اس معاملے میں انٹرپٹ کیا جائے اور اس کو سیٹل کیا جائے، اس کو آگے ایفرٹس کی جائیں دوستوں کے ساتھ مل کے۔ تو میرے دوست ہیں بڑے قریبی، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ آئیں، ضرور آپ ہمارا حصہ بنیں۔ تو لوگ وہاں پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور میں اب ان کا پارٹ بن کے تو کام کر رہا ہوں۔ اچھا، اس سوسائٹی میں سر بڑے اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے جو سابقہ وہاں جو سوسائٹی کے عہدیدار کام کر رہے تھے، تو اس حوالے سے بتائیں وہ کیا الزامات تھے اور ان کو کیسے آپ ختم کریں گے؟ مجھے ابھی تک جو اس وقت تک علم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زمین کی خود بہت ہوئی ہے، اس میں اربوں روپے کے کیش کی خود بہت ہوئی ہے، لیکن وہ اب آپ اس طرح کوئی بات اس وجہ سے کہہ نہیں سکتے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی پیپر دیکھتے نہیں ہیں آپ آگے نہیں چل سکتے۔ تو وہ تو جب آپ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو آپ ریکارڈ کو کنسلٹ کریں گے، آپ کنسلٹ کرنے کے بعد ان کو فائل پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ لیکن اپیرنٹلی پیپر میں نے ضرور ایسے دیکھے ہیں کہ جو یہ شو کرتے ہیں کہ جی پیسے بھی گئے ہیں، زمین تبادلے میں چلی گئی، 252 کنال زمین دے دی، اس کے بدلے میں نہ پیسے لیے گئے نہ اس کے بدلے میں زمین آئی، 1 ارب 97 کروڑ روپیہ مشتاق عسکری کو دے دیا گیا، وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ پیسے آج تک ریکور نہیں کیا، بلکہ سو مچ سو ایف آئی اے نے بھی اس کو سرٹیفائی کر دیا ہے کہ وہ پیسے سوسائٹی نے دیے ہیں اور اس کے بدلے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی، تو نہ ان لوگوں نے ایفرٹس کیے اس کے اوپر۔ پھر انہوں نے اپنے نام پہ زمینیں لیں، وہ زمینیں اپنے پاس رکھ کے 2 سال 3 سال پھر بیچی، اور پہلے بھی فنڈز سوسائٹی کے استعمال ہوئے اور وہ اس میں سے ارننگ ہوئی۔ تو خیر میٹر یہ سارا ریکارڈ دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا۔ تو وہ ہم لوگوں نے تمام نے ریکویسٹ کی ہے چیف کمشنر صاحب کو کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں، تاکہ مقصد صرف ہمارے کسی کے پیچھے ہم نہیں ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف ایسٹس ریکور کرنا ہے اور تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ ان کے کام معاملات سے جو ہیں۔ اب فیز 1 جو ہے آلریڈی سوسائٹی کا مکمل ہے، لیکن اس مکمل ہونے کے باوجود بجلی کٹی ہوئی ہے۔ اب بڑے آرام سے وہاں سولر پینل وغیرہ لگا کے یہ معاملات کو سیٹل ہو سکتے تھے، لیکن نہیں کیا گیا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہاں روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو میں تو اس انٹرویو آپ نے بڑی مہربانی کی جو میرا انٹرویو لے رہے ہیں، اس کے رسپانس پہ میں اپنے ممبران سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ضرور کسی کے بتانے کے اوپر وہاں نہ بیٹھیں، آپ اپنی انویسٹمنٹ کے پیچھے ضرور آئیں اور آ کے آپ اس کو دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت تک وہاں کچھ نہیں ہو رہا اور جنگل ہے پنا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ہے۔ تو آپ منتخب ہونے کے بعد آپ کا پہلا کیا ہوگا کہ آپ فنانشلی جو یہ کرپشن ہے اس کو ان کو عدالت میں لے کر آئیں گے اور کچہری میں لے کر آئیں گے اور سزا ہوگی ملزمان کو؟ صدیق صاحب، سب سے اہم بات جو ہے نا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے ایسٹس کو ریکور کرنا، سوسائٹیز کی جہاں اماؤنٹ پڑی ہے اس کو ریکور کرنا، اور جن لوگوں کے پاس صرف لیٹرز موجود ہیں اور پلاٹ نہیں ہے ان کو پلاٹ دینا، یہ ہمارا مین فوکس ہے۔ یہ کتنی تعداد ہے سر تقریباً؟ یہ تقریباً 2800-2900 لوگ ہیں جن کے پاس جو ہوا میں ہیں، بلاکس ہیں، زمین نہیں ہے۔ سی بی آر ریزیڈینشیا 2200 ممبر صرف سی بی آر ریزیڈینشیا کے ہیں، جن کے لیے زمین لینے کے لیے مشتاق عسکری کو انہوں نے پیسے دے دیے اور آج تک زمین نہیں دی اور 2018 سے یہ کام چل رہا ہے۔ تو پہلے آپ ان کو محاسبہ کریں گے ان لوگوں کا؟ آئی تھنک محاسبہ سیکنڈ بات ہے، اس وجہ سے سیکنڈ بات ہے محاسبہ، اس لیے سیکنڈ بات ہے کہ پہلے آپ ریکور کریں گے تو ایویڈنس آ جائے گا، تو پھر مشینری، گورنمنٹ کی مشینری اور لا، ریلیونٹ رولز، کوآپریٹو لاز ہیں، سب چیزیں، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنا کام کرے گی۔ ٹوٹل سر ووٹر کتنے ہیں آپ کے؟ ووٹر تو تقریباً 8-9 ہزار ووٹر ہیں۔
لیکن کورم کے لیے وہ 1300 ووٹ کے 1350 تو ووٹ. باقی عہدیدار جو آپ کے کھڑے ہیں سر وہ کون کون ہیں, کس کی سیٹ پر وہ کھڑے ہیں؟ ہمارے بڑے آنیسٹ سینئر آفیسر ریٹائرڈ ہیں, اس طرح کے لوگ ہیں, اور آپ بڑے آنیسٹ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایک ہی بات ہے کہ ہم نے فیئرلی پلے کرنا ہے اور لوگوں کو ان کا حق دلوانا ہے, بس ہمارا اس کے علاوہ کوئی ایم نہیں ہے. اکثر ایف بی آر کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی بھاری قسم کے یہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور یعنی اس کا نام بھی CBR سوسائٹی ہے, تو ان سے بھی کچھ اپیل کریں گے, آپ کو درخواست کریں گے کہ یہاں میرٹ پر کیسے ووٹ دیں اور کیسے منتخب کرنا ہو؟ تو میرا ان سب لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اور ایک ہی درخواست پیش کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کریں, گھر سے نکلیں, ووٹ ڈالیں, اور چند جو بندے آگے FBR کے جو بندے چند آگے آئے ہوئے ہیں ان کو سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں, اور اپنا ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں, صحیح لوگوں کو دیں تاکہ ان مسائل سے نکلا جا سکے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کو بھی چاہیے, میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جائیں, پروجیکٹ کو دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے, ان کے تک جو باتیں انفارمیشن آتی ہے وہ انفارمیشن کیا ہے اور ایکچوئل کیا ہے.